کامران کے چہرے سے خون اتر چکا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، نہیں، یہ ممکن نہیں، تم مر چکی ہو۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ احسن نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی، جھوٹ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا چچا جان، ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ کامران گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگا مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے پوری طاقت سے دھکا دیا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ احسن حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت تھی یا اس کی آنکھوں کا دھوکہ۔ اچانک کمرے کی ایک دیوار کے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ احسن نے ہمت کی اور دیوار کے ساتھ لگی پرانی الماری کو ہٹایا۔ الماری کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سیڑھیاں نیچے تہہ خانے کی طرف جا رہی تھیں۔ احسن نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ تہہ خانے میں ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی مگر ایک کونے میں کسی کے رہنے کے آثار تھے۔ ایک چارپائی، پانی کا مٹکا اور چند کتابیں۔ اور پھر کسی نے آہستہ سے کہا، احسن۔ احسن نے فوراً ٹارچ اس طرف کی۔ سامنے ایک دبلی پتلی لڑکی کھڑی تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی سفید لباس۔ ماہ نور۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، میں زندہ ہوں۔ احسن کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ لیکن سب لوگ تو کہتے ہیں کہ تم 5 سال پہلے مر گئی تھی۔ ماہ نور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، مرنے والی میں نہیں تھی، میری ملازمہ زینب تھی۔ کیا اس رات میرے چچا نے مجھے مارنے کی کوشش کی تاکہ ساری جائیداد ان کے نام ہو جائے۔ میں کسی طرح بچ نکلی مگر زینب میری مدد کرتے ہوئے جان سے گئی۔ اس کا چہرہ بری طرح جل گیا تھا، اس لیے سب نے سمجھا کہ لاش میری ہے۔ پھر تم پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگر میں سامنے آتی تو کامران مجھے واقعی قتل کر دیتا۔ میں ان 5 سالوں سے اسی دن کا انتظار کر رہی تھی جب میرے خلاف ہونے والی سازش کے ثبوت مل جائیں۔ احسن خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ماہ نور صرف خوبصورت ہی نہیں، بے حد مضبوط بھی ہے۔ اس نے کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہر حال میں تمہیں انصاف دلواؤں گا۔ ماہ نور کی آنکھوں میں برسوں بعد امید کی ایک کرن جاگی۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ تہہ خانے کے باہر کھڑا کامران ان کی ایک ایک بات سن چکا تھا۔ اس نے موبائل نکالا، کسی کو فون کیا اور صرف اتنا کہا، کام ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
آج رات کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ یہ سن کر خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ احسن نے جیسے ہی تہہ خانے سے باہر قدم رکھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے حویلی کے باہر کئی لوگوں کی آہٹ ہو۔ ماہنور نے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر جھانکا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ احسن، وہ آ گئے ہیں۔ کون؟ کامران کے آدمی۔ باہر چار مسلح افراد پورے احاطے کو گھیر چکے تھے۔ احسن نے فوراً تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بولا، گھبراؤ مت، یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ ماہنور نے سر ہلایا، ہے مگر وہ راستہ صرف میرے ابو کو معلوم تھا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ ابو ہمیشہ کہتے تھے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو لائبریری کی دیوار کھولنا۔ دونوں فوراً حویلی کی پرانی لائبریری کی طرف دوڑے۔ ادھر کامران اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہو چکا تھا۔ پورا گھر چھان مارو، آج کوئی بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ حویلی میں قدموں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ لائبریری میں پہنچ کر ماہنور نے ایک پرانی کتاب کھینچی۔ چر 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 دیوار آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک خفیہ راستہ تھا۔ دونوں اندر داخل ہوئے، مگر جیسے ہی دیوار بند ہونے لگی، احسن کی نظر ایک لوہے کے صندوق پر پڑی۔ رکو! وہ صندوق اٹھانے لگا۔ اس میں کیا ہے؟ ماہنور نے پوچھا۔ شاید وہی جس کے لیے کامران 5 سال سے لوگوں کی جان لے رہا ہے۔ دونوں صندوق ساتھ لے کر سرنگ میں اتر گئے۔ ادھر کامران لائبریری میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے دیوار کو دیکھا اور غصے سے چلایا، وہ خفیہ راستے سے نکل گئے ہیں، جلدی ان کے پیچھے جاؤ۔ سرنگ کئی سال پرانی تھی، چھت سے مٹی گر رہی تھی اور ہر قدم ایسا لگتا تھا جیسے راستہ ابھی منہدم ہو جائے گا۔ کافی دیر بعد ایک بند دروازے تک پہنچے۔ احسن نے پوری طاقت سے دھکا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ جنگل میں نکل آئے۔ دونوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون صرف چند لمحوں کا تھا۔ پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ ٹھا! گولی احسن کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ ماہنور چیخ اٹھی۔ احسن نے درد برداشت کرتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، بھاگو۔ دونوں جنگل کی طرف دوڑنے لگے، جبکہ کامران اور اس کے آدمی مسلسل ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ کچھ دور جا کر وہ ایک پرانے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔
آگے راستہ ختم تھا، پیچھے دشمن کھڑے تھے۔ کامران مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ اسی لمحے احسن کو صندوق یاد آیا۔ اس نے جلدی سے تالا توڑا۔ اندر کئی اہم فائلیں، جائیداد کے اصل کاغذات، بینک ریکارڈ اور ایک ویڈیو کیسٹ موجود تھی۔ ماہنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ابو نے ہمارے لیے ثبوت چھوڑے تھے؟ کامران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اگر یہ ثبوت پولیس تک پہنچ جاتے تو اس کی ساری حقیقت دنیا کے سامنے آ جاتی۔ اس نے غصے میں پستول سیدھا ماہنور کی طرف تان دیا۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ کامران نے ٹریگر دبا دیا اور اسی لمحے احسن پوری طاقت سے ماہنور کے سامنے آ گیا۔ گولی چل چکی تھی اور اگلے ہی لمحے احسن زمین پر گر گیا۔ ماہنور کی دل دہلا دینے والی چیخ پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ ماہنور کی چیخ سن کر پورا جنگل اٹھا۔ احسن، وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ احسن کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر کہا، میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی لمحے دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ کامران چونک گیا۔ پولیس یہاں کیسے؟ ماہنور نے آنسو پونجتے ہوئے کہا، جس وقت ہم تہہ خانے میں تھے، احسن نے خاموشی سے اپنی لوکیشن اپنے صحافی دوست سلمان کو بھیج دی تھی۔ سلمان نے ہماری باتیں سن کر فوراً پولیس کو اطلاع دے دی۔ چند ہی لمحوں میں پولیس نے پورے علاقے کو گھیر لیا۔ کامران نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک سپاہی نے للکارا، ہتھیار پھینک دو۔ کامران نے جواب میں فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں اس کے دونوں ساتھی گرفتار ہو گئے، جبکہ کامران جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ احسن نے کمزور آواز میں کہا، وہ پرانے پل کی طرف جائے گا۔ پولیس فوراً اس کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ کامران تیزی سے دوڑ رہا تھا، مگر جلد بازی میں اسے نظر نہ آیا کہ پرانا لکڑی کا پل برسوں سے خستہ حال تھا۔ جیسے ہی وہ پل کے درمیان پہنچا، لکڑیاں چرچرانے لگیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پولیس قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور پل ٹوٹ گیا۔ کامران چیختا ہوا نیچے گہرے دریا میں جا گرا۔ کافی تلاش کے باوجود اس کی لاش نہ مل سکی۔ چند دن بعد احسن ہسپتال میں آنکھیں کھولتا ہے۔
سب سے پہلے اسے ماہنور نظر آتی ہے، جو اس کے سرہانے بیٹھی خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ احسن نے دھیرے سے کہا، لگتا ہے میں ابھی زندہ ہوں۔ ماہنور ہنس بھی دی اور رو بھی دی۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ احسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب سب ختم ہو گیا ہے۔ ماہنور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب ہماری نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ پولیس کو صندوق سے ملنے والے تمام ثبوت مل گئے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ماہنور ہی اپنے والد کی جائیداد کی واحد وارث ہے۔ زینب کو بعد از مرگ بہادری کے اعزاز سے نوازا گیا، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر ماہنور کی جان بچائی تھی۔ چند ماہ بعد اسی پرانی حویلی کو دوبارہ آباد کر دیا گیا، مگر اب وہاں خوف نہیں، ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں۔ ایک شام احسن اسی چھت پر کھڑا تھا جہاں اس نے پہلی بار سفید لباس والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ماہنور اس کے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، یاد ہے تم مجھے روح سمجھتے تھے؟ احسن ہنس پڑا، اور تم نے بھی تو مجھے خوب ڈرایا تھا۔ دونوں کی ہنسی فضا میں بکھر گئی۔ چاند آسمان پر پہلے کی طرح روشن تھا، مگر آج اس کی روشنی میں اداسی نہیں، محبت کی چمک تھی۔ احسن نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی۔ ماہنور، کیا تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ ماہنور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہاں، ہمیشہ۔ چند ماہ بعد دونوں کی شادی سادگی سے انجام پائی۔ لوگ آج بھی اس حویلی کو محبت والی حویلی کہتے ہیں۔ بعض بوڑھے کہتے ہیں کہ ہر محبت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن جو محبت سچ، وفا اور حوصلے سے نبھائی جائے، اسے دنیا کی کوئی سازش شکست نہیں دے سکتی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب